پڑوسیاں دے حقوق دے متعلق چند حدیث مبارکہ کل دے درس کے اندر پیش ہوئیاں سن، اس سلسلے نو اگے لے کے چلنے ہیں۔ امام بہقی نے شیب الایمان دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کر دینے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیتا، حضور نے وضو کیتا تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وضو دا پانی لے کے اپنے منہ وغیرہ دے اوتے مسح کرنا شروع کر دیتا، یعنی حضور دے وضو تو پانی جڑا تھلے ڈگدا سی وہ اپنے منہ دے اوتے، چہرے دے اوتے، اپنے جسم دے اوتے او پانی مل لیندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیڑی چیز ہے تانوں جڑی اس کم دے اوتے آمادہ کر رہی ہے، تانوں مجبور کر رہی ہے تسی انج دا کام کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیڑی چیز ہے جڑی تانوں یہ کام کرن دے اوتے آمادہ کر رہی ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول دی محبت۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ اور اس کے رسول دی محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی خوشی یہ ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت کرے، یا او چاہتا ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول اس دے نال محبت کرے، اگر اس دی خواہش ہوئے، اس دی خوشی ہوئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت کراں، یا اللہ اور اس کا رسول میرے نال محبت فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی محبت یہی ہے کہ جدوں او بولے تے پھر سچ بولے۔ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے انہوں چاہیے کہ جدوں بولے تے پھر سچ بولے، جدوں اس دے کول امانت رکھی جائے تے امانت ادا کرے، اور جوڑا اس دے قرب و جوار دے اندر رہندا ہے، ہمسایہ ہے، گوانڈی ہے، پڑوسی ہے، فرمایا اس دے نال احسان کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو حضور نے ارشاد فرمایا اے پانی تسی چہرے تے مل رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی اللہ دے بن جائیے تے اللہ اور اس کے رسول ساڈے نال محبت کرے، پھر پہلا کام کی کرنا ہے؟ سچ بولنے۔ دوسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ امانت تواڈے کول کوئی رکھ کے جائے اس دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ تیسرا فرمایا جڑے تواڈے پڑوس دے اندر رہندے نے نا، قریب رہندے نے، ہمسائے نے نا، انہاں دے نال احسان کرنا ہے، پھر اللہ بھی راضی تے اس دا رسول بھی راضی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان دے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے، فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے ہوئے سنیا کہ مومن وہ نہیں جڑا خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایا اس دے بغل دے اندر، اس دے نال دے گھر دے اندر بھکھا ستا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ نہیں ہے کہ جس دا اپنا پیٹ بھریا ہوئے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھادا ہوئے، لیکن اس دا ہمسایا جڑا ہے نا وہ بھوک دی وجہ سے انجی بھکھا پیاسا ستا ہو۔ امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کوئی شخص ہانڈی پکائے تے شوربہ زیادہ کر لوے اور پڑوسیاں نو بھی دے اس دے وچوں جو کچھ اس نے خود پکائے۔ اگر ہمسائے ایسے نے کہ جنہاں دا نہیں ہے پکان جوگا، انہاں دا حساب کتاب نہیں، انہوں نے ہاں اگر ہمسائے تگڑے نے خود بھی پکا کے کھا سکتے نے، پھر اس وقت ضروری نہیں، اگر تو ہوا بھیجو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اتنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے ہمسائے نے جنہوں نے نصیب بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دے حال دے اوتے کرم فرمائے۔ آمین۔ امام دہلوی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر پڑوسیاں دا ہمسایاں دا بچہ آ جاوے نا، اس دے ہاتھ دے اوتے کچھ نہ کچھ رکھ دیتا کرو، اس دے نال محبت ودی ہے۔ حضور نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمسایاں دا کوئی منڈا، کوئی بچہ یا کوئی بچی، چھوٹا بچہ آ جاندے تواڈے گھر دے اندر، اس دے ہاتھ دے اوتے کوئی چیز رکھ دیتی کرو، اس دے نال آپس دے اندر جڑی محبت ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر، مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تہاڈی دیوار دے اوتے اگر کڑیاں رکھنا چاہویں تے انہاں نوں منع نہ کرو۔ مثال دے طور دے اوتے انہاں دا انہا حساب کتاب نہیں ہے، وہ اپنے کوٹھے چاڑ رہے نے، انہاں دا انہا حساب کتاب نہیں ہے کہ اپنی الگ کندھ بنانا چاہتے ہیں، تہاڈا ترلا کردے نے، تسی صاحب حیثیت ہو، آندے نے یار مینوں اپنے چھتیر یا بالے بولے جنوں آندے نے وہ رکھن دیو مینوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی صاحب حیثیت ہو نا،
انہوں نے منع نہ کرو. اگر تھانوں اس کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچتی تہاڈا گزارا ہوتا ہے تو پھر فرمایا انہوں نے منع نہ کرو اس چیز تو. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہاڈے درمیان اخلاق دی اس طرح تقسیم فرمائی ہے کہ جس طرح رزق دی تقسیم فرمائی ہے. اخلاق دی اس طرح تقسیم فرمائیے کہ جس طرح رزق دی تقسیم فرمائیے. اللہ تعالیٰ دنیا انہوں بھی دیندا ہے جو انہوں محبوب ہوئے اور انہوں بھی دیندا ہے جڑا اس کا محبوب نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دنیا انہوں بھی دیندا ہے کہ جڑا اللہ دا پیارا ہوئے اور دنیا انہوں بھی دیندا ہے جڑا اللہ دا پیارا نہ ہوئے. فرمایا دین جڑا ہے نا صرف انہوں دیندا ہے جڑا صرف اس دے نزدیک پیارا. دنیا کفار کو ہو سکتا ہے چوکھا پیسہ ہو مسلمانوں کو کاٹو ہو سکتا ہے کفار کو چوکھے روپیے ہوئے نا لیکن مسلمانوں کو کاٹو. حضور فرمایا کہ دنیا جڑی ہے نا اللہ مومن نو بھی دیندا ہے کافر نو بھی دیندا ہے. جڑا اللہ نو مندا ہے انہوں بھی دیندا ہے اور جڑا اللہ نو نہیں مندا انہوں بھی دیندا ہے. فرمایا جڑا علم ہے نا جڑا علم ہے نا اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف انہوں دیندا ہے جڑا اللہ دے نزدیک پیارا ہو. دین انہوں سمجھ آندی ہے دین سمجھن دی توفیق اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف انہوں دیندا ہے جڑا اس دا محبوب ہوئے جس نو خدا نے دین دیتا ہے انہوں محبوب بنا لیا. فرمایا قسم ہے اس دی جس دے دست قدرت دے اندر میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک اس دا دل اور زبان مسلمان نہ ہو. فرمایا بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جدو دل اور زبان دے کلمات سوچ کے بندہ سوچی پہ جاوے یار یہ مسلمان ہے یا کسی اور چیز دے نال اس دا تعلق ہے کوئی اور مذہب نال تعلق ہے. اپنے دل دا انسان نو اپنا پتہ ہوندے کیا میرا دل نیک خواہشات رکھ دے یا یہودیاں نصرانیاں والیاں خواہشات رکھ دے. فرمایا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان تو پڑھنا کافی نہیں ہے اپنے دل نو بھی مومن کرو اپنی زبان نو بھی مومن کرو. جدو تسی سوچ رہے ہو اپنے اندر غور و فکر کرنی چاہیے یا میں جی سوچ رہی ہوں کیا یہ مسلمانہ والی سوچ ہے کیا میری سوچ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا اس سے مخالف ہے. اور جدو زبان تو کلمات جاری ہومن بندہ اس وقت سوچے کیا میں جڑی گفتگو کر رہے ہیں کیا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کیتی ہے حضور دے غلاماں نے گفتگو کیتی ہے کیا میرے تلفظات جڑے منہ وچوں نکل رہے نے کیا اے اللہ اور اس کے رسول دے پسندیدہ نے یا ناپسندیدہ نے. اور میں جدو تک دل دے اندر تصدیق اور زبان تو اقرار نہ ہوئے مومن نہیں ہوندا جدو تک اس دا پڑوسی اس دا ہمسایا اس دیاں آفتاں کولوں امن دے اندر نہ ہوئے اس وقت تک بھی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیتا یا رسول اللہ فلانی عورت دے متعلق ذکر کیتا جائے نماز پڑھ دیے روزہ رکھ دیے کثرت دے نال مگر ایک گل ہے اپنے ہمسایاں نو زبان دے نال تکلیف پہنچاندی نماز بھی پڑھ دیے روزہ بھی رکھ دیے صدقہ خیرات بھی ڈاڈا کر دیے لیکن اپنے ہمسایاں نو انج دیاں گلاں سناوے گی گالی گلوچ دے گی ہمسائے اس دے کول تنگ آ جاندے یار کیسی عورت ہے جڑی اس طرح بد زبان ہے گندیاں گندیاں گالاں کر دیے. فرمایا اس کی زبان کولوں اس دے ہمسایہ جڑے نے نا وہ تکلیف محسوس کردے نے وہ ہمسایہ نو تکلیف پہنچاندی ہے. حضور فرمایا وہ جہنم دے اندر جائے گی اگرچہ روزے رکھ دیے نمازاں پڑھ دیے صدقہ خیرات کر دیے جنہ مرضی کر دی. حضور فرمایا عورت جہنم دے اندر جائے گی دوزخ دے. انہوں نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت دی نسبت زیادہ ذکر کیتا جاندہ ہے کہ اس کے روزے اور صدقہ نماز دے اندر کمی ہے یعنی نفلی نہیں پڑھتی فرضی پڑھتی ہے نماز روزے بھی جڑے فرض انہیں نو ہی رکھ دی نفلی نہیں رکھ دی. صدقہ خیرات ہے یہ کہ کدی پنیر دا کوئی ٹکڑا وغیرہ جڑا نا وہ صدقہ کر دیا لیکن اپنی زبان دے نال ہمسایاں نو تکلیف نہیں دیندی. حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت دے اندر جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت دے اندر جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے اللہ اور اس کے رسول دا حکم ہے یہ کسی مولوی پیر دا حکم نہیں ہے کہ اپنے قریبیاں دے نال اچھا سلوک کرو اپنے ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کرو
یہ اللہ اور اس کے رسول دا حکم ہے دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تو مینوں اسی سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین